بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IMF کا پاکستان سے مسئلہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے، غریب، پسماندہ، ترقی پذیر اور دیگر ممالک کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ پاؤ قرض کے طور پر دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی موجودگی میں دنیا کی امیر طاقتوں کو یہ ادارہ بنانا پڑا۔ اس کی ان کو کیا مجبوری تھی؟ پسماندہ ممالک کی معذوری کیا تھی؟ 20ویں صدی اب تک کی انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بحرانوں بھری صدی ہے۔ 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہوئی جو کہ 1918 تک جاری رہی۔ بظاہر تو جنگ ختم ہو گئی مگر اس کے شعلے دھرتی کے چپے چپے پر لپکتے رہے۔ جنگ کے نتیجہ کا تباہ کن زہر انسانی معاشروں کو زہر آلود کرتا رہا۔ 1920 میں بین الاقوامی تنظیم لیگ آف نیشنز وجود میں آئی۔ جنگ کے اثرات کے نتیجہ میں عالمی انحطاط گریٹ ڈپریشن کا طویل سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ معاشی نظریات اور نظام اس کو سمجھنے اور اس میں بہتری پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی یہ سانحہ انسانوں کے نظریات اور نظاموں کے تصورات سے باہر تھا۔ چیزیں پیدا ہوتی تھیں، بکتی نہ تھیں، چیزیں فراہم کی جاتی تھیں، کوئی خرید نہ سکتا تھا۔ صنعتی ترقی میں بہت بڑا انحصار کارخانوں کے حصص کی خرید و فروخت پر تھا، وہ بھی نہ رہا۔ تباہی کا یہ زمانہ 1929 سے 1939 تک بیان کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اثرات 10-11 سال سے کہیں زیادہ تھے۔ امریکہ میں 1945 میں لیگ آف نیشنز کو اقوام متحدہ کے ادارہ میں بدل دیا گیا۔ عالمی ادارے عالمی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ عالمی انحطاط کے نتیجہ اور اس کے تدارک کے لیے 1944 میں ورلڈ بینک اور IMF کو تشکیل دیا گیا۔ اس ادارہ میں دنیا کے امیر ترین ممالک امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان، کینیڈا اور فرانس نے پیسے فراہم کیے۔ اس کا مرکز امریکہ کا شہر بریٹن میں ہے۔ 17% پیسہ امریکہ نے ادا کیا۔ اس میں 190 ممالک کے 2300 ملازمین کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد امریکی شہریوں کی ہے۔ پاکستان کے حوالہ سے بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ادارہ امریکیوں نے بنایا، انہوں نے سب سے بڑی رقم ادارہ کو ادا کی اور اسی حساب سے امریکہ کے شہری اس ادارہ میں کام کرتے ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی حصہ داری کی وجہ سے امریکہ اس ادارہ میں سب سے زیادہ اثر انگیز ملک ہے۔ قرض کا ملکوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور IMF میں جتنا پیسہ جس قوم نے ادا کیا اس کو اتنا ہی بڑا ووٹ کا حق ملا۔ ورلڈ بینک زیادہ تر قرضے کسی ملک میں ترقی کے منصوبوں کے لیے دیتا ہے، اس کے مقابل IMF کسی ملک کو مجبوری اور معذوری کے عالم میں ان کی بقا کے لیے قرضے فراہم کرتا ہے۔ قرض کی حالت میں اصل زر کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ عطیات کی صورت میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اصل زر اور سود کے بغیر عطا کر دیا جاتا ہے۔ قرض کے حوالہ سے ایسے حالات کا یقین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن مقاصد کے لیے قرض دیا گیا وہی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یہ نتیجہ یقینی بنانے کے لیے اس ادارہ کے ماہرین قرض لینے والے ملکوں کے ساتھ اپنی شرائط طے کرتے ہیں۔ یہ شرائط رحیمانہ ہوں یا بہیمانہ ادارہ کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں۔ خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے جس میں قرض کی اصل رقم کی ادائیگی اور سود ادا کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ شرائط کی پابندی نہ کرنے کی شکل میں نئی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں۔ اس سے قرض خواہ ممالک قرض اور سود ادا نہیں کر سکتے تو وہ نادہندہ قرار دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں خاص احتساب اور سزا مقرر کی جاتی ہے مگر ایک ادارہ کی اقدار کے مطابق یہ سب کچھ درست ہوتا ہے۔ ہاں البتہ قرض خواہ قرض کی زنجیروں میں جکڑے پکڑے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 2022 میں سیاسی حکومت تبدیل ہو گئی۔ معاشی حالات، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت، مہنگائی، غذائی اشیاء کی قلت جیسے مسائل نے عوام کے پاکستان کو گھیر لیا۔ ایک برس گزر جانے کے باوجود بھی پاکستان کا اس ادارے سے کوئی کامیاب معاہدہ نہیں ہو سکا۔ جس ادارہ کا کام مشکل وقت میں قرض دینا ہے اس نے قرض ہی نہ دیا۔ اگرچہ پاکستان کی قرض تاریخ بہت اچھی نہیں ہے پھر بھی ادارہ نے ملک اور عوام کی مدد کے لیے کوئی فیصلہ نہیں۔ آئے روز نئے شکوک و شبہات کے ساتھ نئی شرائط کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فائنینشیل ایکشن فائنینشیل ٹاسک فورس FATF نے شفافیت کے لیے بہت سی شرائط عائد کیں جو PTI اور PDM حکومت نے مان لی۔ اس کے باوجود بھی کسی قرضہ کا اجرا نہ ہو سکا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے جس میں سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر معیشت کے اس مشکل دور میں ہم قرض دینے والے ادارے کو کیوں مطمئن نہیں کر سکے۔ اگر ہم ان کو مطمئن کر لیتے تو وہ قرض ادا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی پریشان کن اور پیچیدہ صورتحال میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ
پاکستان اور اس کے لوگ IMF کے متعلق کیا سوچتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس ادارہ کے لوگ پاکستان اور اس کے عوام کے متعلق کیا سمجھتے سوچتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام اور ملک وہ بات سوچیں جو IMF سوچتا اور کرتا ہے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے۔ PTI حکومت کا جانا مکمل طور پر شفاف عمل نہیں تھا، PDM حکومت کا آنا بھی مکمل طور پر شفاف اور سیاسی عمل نہیں تھا۔ ان پر شکوک و شبہات کی پراسراریت گھنی اور گہری دھند کا سایہ ہے۔ اس فضا کے ماحول میں IMF ہمیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انتخابات اور اس کے متعلق سیاسی جماعتوں کی باہمی جنگ نے IMF کو پاکستان پر اعتبار کرنے سے روک رکھا ہے۔ وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے اور اس سے نجات بھی نہیں دیتے۔ عالمی ادارے اس طرح کی باتوں کا اظہار نہیں کرتے، دبے دبے سفارتی لفظوں میں کچھ کہہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات اور IMF کے قرضہ کو بیان کرنے کو وہ غیر سفارتی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ اہم حقیقت تو یہی ہے۔ قرض دینے والے ادارہ کے سامنے یہ سوال ہے کہ قرض تو پاکستان کو دے دیا جائے گا، مگر اس سیاسی کشیدگی کی فضا کے بعد اسے واپس کون کرے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ کس سے معاہدہ کریں گے اور کون ان کی شرائط پوری کرنے کی ضمانت دے گا۔ اس عمل کے لیے انتخابات کے علاوہ انتخاب میں جو جماعت قابل اعتبار ہوتی ہے، جو لوگ بھی انتخاب میں راج سنگھاسن پر براجیں گے وہی جواب دہ ہوں گے، قابل اعتبار اور قابل ضمانت بھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قرضہ جات کو جس طرح ہضم اور خرچ کیا جاتا ہے اس سے بھی عالمی ادارے بدکنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک قرضہ کا مکمل حساب کتاب آڈٹ آج تک منظر عام پر نہیں آیا۔ کاغذی کارروائی تو کر بنا دی جاتی ہے، مگر IMF جیسا ادارہ اس پر کیسے اعتبار کر لے؟ وہ قرض یا پیسہ دیتے ہیں تو لینے والوں سے بہت ہی زیادہ سمجھدار ثابت ہوتے ہیں۔ قرض کے استعمال کے متعلق بہت ہی سنجیدہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر کسی پیداواری منصوبہ پر خرچ کیا جائے تو اس کی آمدنی سے نہ صرف قرض ادا ہو سکتا ہے بلکہ اس کا سود بھی۔ عوام پاکستان کے فیصلہ سازوں سے توقع کرتے ہیں جو قرضے وصول کر کے خرچ کر دیے گئے ان کی آڈٹ حساب کتاب کی رپورٹیں عوام کو پیش کی جائیں۔ قرض کے جن مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، قرض کے استعمال میں شاید ہی اس کا نام ہو۔ عام آدمی کے لیے یہ بات سمجھنے والی تو ہے، لیکن اس کے وسائل میں نہیں کہ وہ اس دلیل کے حق اور اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر سکیں۔ یہ عوامی بے بسی ہے۔ پاکستان کی افواج بہت بڑا ادارہ ہیں اور اسی حساب سے ان کی ضروریات بھی۔ ان کے حساب کتاب آڈٹ کا فوجی ادارہ کے اندر کا نظام اور طریقہ کار موجود ہے۔ یقیناً کچھ دفاعی مجبوریوں کی وجہ سے سب باتیں نہیں بتا سکتے، مگر سب کچھ رازداری میں رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ عام سی بات ہے کہ قرض کا 50% افواج پاکستان کی ضروریات کے لیے ادا کر دیا جاتا ہے۔ سیاستدان 30% قرضہ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، 10% کے قریب نوکرشاہی کے کھاتہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچا کیا کھچا 10% شاید عوام کے ساتھ کسی نمائشی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ کسی کے پاس ان حقائق کی پرکھ پرچول کے وسائل ہوں تو ویسے شکوک و شبہات کی نفی کر سکتا ہے یا جو بھی درست شکل ہو اس کو نمایاں کر سکتا ہے، مگر یہ سب کچھ کم از کم عوام سے دور کسی رازداری کی طرح ہے۔ ہاں البتہ حکومتیں پوری آبادی پر چھوٹا چھوٹا ٹیکس لگا کر بہت بڑے حجم کا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں عام آدمی تھوڑی رقم ادا کر دیتا ہے اور کوئی سوال و جواب بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جس بات کو نہیں سمجھتے اس کے خلاف کوئی رد عمل بھی نہیں کرتے، بس سہ جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں۔ حکومتیں غریبوں کے اس طرح کے استحصال سے نہ صرف خوب فائدہ اٹھاتی ہیں بلکہ جس غریب طبقہ سے تھوڑا پیسہ زیادہ حاصل کیا جاتا ہے اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بجلی، سوئی گیس جیسی ضرورتوں نعمتوں کے بلوں میں اس طرح کے اضافے کر دیے جاتے ہیں کہ نہ تو کوئی ان کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رد عمل کر سکتا ہے۔ اس بے بسی کا ورود پاکستان کے عوام پر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ پاکستان غریبوں اور امیروں کی درجہ بندی میں تقسیم شدہ ملک ہے۔ اس فرق سے ایسی چالاکی سر انجام دی جاتی ہے کہ کسی کو ہونے والے ظلم کی سمجھ ہی نہ آئے۔ عوام کی ناسمجھی، سادگی اور معصومیت میں خواص کی حکمت، تجربہ، دانائی اور منصوبہ ہے۔ عوام براہ راست اس طرح کی باتیں نہ سمجھتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ سہتے رہتے ہیں۔ مگر ایک بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ انتخابات میں ووٹ کی سمت ان کے اس رویہ کی بہت واضح تشریح کرتی ہے۔ پاکستان میں فوری انتخابات اور قرضوں کے حساب کتاب آڈیٹیبل استعمال سے IMF قرض دینے میں آسانی محسوس کر سکتا ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی قرضہ کے حصول اور استعمال کا کھلا حساب کتاب ہو۔ اگر قرضہ لیا جائے تو وہ انسی منصوبہ پر خرچ ہو جس کے لیے حاصل کیا گیا۔ اس منصوبہ کی کامیابی کے نتیجہ میں آمدنی اور منافع میں سے قرض اور سود کی رقم بر وقت ادا کی جائے۔ جدید زمانہ میں کسی خرابی کے خفیہ پن کی گنجائش
گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر حکومتیں شفافیت، حساب کتاب اور رپورٹوں کا اجرا نہ بھی کریں گی تو لوگ کسی حد تک اس سے آگاہ تو ضرور ہوں گے۔ آگاہی کا عمل ہمیشہ آگے کی طرف سفر کرتا ہے، کبھی پچھلے قدموں نہیں لوٹتا۔ اس تمام تر صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو زبان کے ایک بہت ہی خوبصورت اور ممتاز شاعر خورشید رضوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ وہ کھلی کھلی سی عداوتیں مجھے راست تھیں، وہ کھلی کھلی سی عداوتیں مجھے راست تھیں، یہ زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے۔ خدا حافظ۔